السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک صبح شام آپ پر اپنی نعمتوں اور خوشیوں کا نزول فرمائے، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں تھا کہ مجھے کسی کی قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ حارثہ بن نعمان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین سے نیکی کرنے کا ایسا ہی صلہ ملتا ہے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑھ کر والدہ کے ساتھ نیکی کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شادی شدہ عورت پر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا حق ہے، اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ سیدہ زینب بن علی، عورت کے لیے شرم و حیا سے بڑھ کر کوئی زیور نہیں اور چادر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جنت ایسے لوگوں کی مشتاق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو خوشی کرنا 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہوا کرو، اس سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور سب سے بہترین پھل انگور ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اپنی ماں کا پیر چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ادب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کے دکھوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے والدین کا خیال رکھو، تمہاری اولاد تمہارا خیال رکھیں گی۔ پانی کی گھونٹ میں مت پیا کرو کیونکہ ایسا کرنا درد جگر کا باعث ہوتا ہے۔ پانی کو کم سے کم 3 گھونٹ میں آہستہ آہستہ پیا کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بنت رسول سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بیٹیوں کو بچپن سے ہی پردہ کرنا سکھاؤ تاکہ بڑے ہونے پر ان کو بے پردہ چہروں سے نفرت ہو جائے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ جل شانہ کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ جب بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب بھی وقت ملے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جایا کرو کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزرا وقت قیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث بنے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ علیہ السلام کو ناراض کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کے آداب، لقمہ چھوٹا کھائیں اور اچھی طرح چبا کر کھائیں، اور کھانا کھاتے وقت دوسروں کے منہ کی طرف نہ دیکھیں۔ آنکھ دنیا کی اچھی دیکھتی ہے مگر جب آنکھ میں کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے مگر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جاتا ہے۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتیں کی آواز بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو ماں اور اولاد میں جدائی ڈالتا ہے اور بہن بھائیوں میں تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ تو امام حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو سلام کرنے سے پہلے بات چیت شروع کر دیں اس کی بات کا جواب مت دو۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کتنے بھی بڑے اسکول یا کالج میں پڑھو لیکن انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا ہی پڑے گا۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا کیونکہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہے۔ جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ان کا مقصد ان کا پیٹ بھرنا ہوگا، اور دولت ان کی عزت ہوگی، عورت ان کا قبلہ ہوگا، روپیہ ان کا دین ہوگا، اور بدترین لوگ ہوں گے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر کے دروازے کے پیچھے خاک یا کوڑا مت جمع کیا کرو کیونکہ وہ شیطان کی جائے پناہ ہے، شیطان کوڑے پر بیٹھتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھے گا تو اللہ جل شانہ باپ اور بیٹے دونوں کو بخشے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایسی 4 خوبیوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، پہلا مال، دوسرا دین و ایمان، تیسرا حسن و جمال، چوتھا اچھا نسب۔ مگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم دیندار نیک عورت سے شادی کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت۔ قیامت کے دن رحمت پر ثواب دے گا اور نعمت پر سوال کرے گا۔ بہت خوش نصیب ہے عورت جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا اللہ کو اس اعتکاف سے زیادہ پسند ہے جو مسجد میں ادا کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نوجوانی میں شادی کر لیتا ہے تو شیطان چیت اٹھتا ہے، ہائے اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ ماں کھانے میں کچھ بنائے تو اس کی تعریف کیا کرو، اسے اللہ کا شکر ادا کر کے کھایا کرو، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس نہ کھانا ہوتا ہے اور نہ ماں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جس طرح موتی کے لیے صدف، جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، اسی عورت کے لیے پردہ اور حجاب ضروری ہے۔ بے نمازی کو قرض نہ دیا کرو، کیونکہ جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ کے بل مت سویا کرو، کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جو شخص پیٹ کے بل سو رہا ہو اس کو بیدار کر دو، اس لیے کہ پیٹ کے بل سونا جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا تمہاری زندگی کا ہر دن تمہاری موت کی طرح ختم ہو جاتا ہے۔ کھانا ٹھنڈا کر کے کھایا کرو، گرم کھانے سے برکت اور عزت رزق ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو لوگ گناہ کرنے کے بعد توبہ میں ٹال مٹال کرتے ہیں ایسے لوگوں کو موت اچانک آتی ہے، یعنی ان کی موت زیادہ تر حادثات میں ہوتی ہے، اس لیے توبہ کرنے میں کبھی دیر مت کیا کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بابرکت عورت ہے وہ جس کے اخراجات کم ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے گھر اگر کوئی مہمان آیا اور بھوکا ہی واپس چلا جائے، کوئی وہ کسی قبرستان میں آیا تھا، اگر تم پر حق ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، تم حق پر ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود گواہی دے دے گا تمہارے حق پہ ہونے کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی بچوں کے لیے بازار سے تحفہ لے کر جاتا ہے وہ شخص ایسے شخص کی مانند ہے جو ضرورت مندوں کی طرف صدقہ اٹھا کر لے جاتا ہے، اور تحفہ لڑکوں سے پہلے لڑکیوں کو بیٹیوں کو دیا جاتا ہے۔ صدقے سے عمر میں اضافہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے۔ اللہ سے مدد مانگنے کی دعا ربی اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی، اے میرے رب میری مدد فرما، میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر، میری نصرت فرما، میرے خلاف کسی کی نصرت نہ کر۔ اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی، اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرا کام آسان کر دے اور میرے رزق میں برکت دے۔ بری عادات اور خواہشات سے پناہ کی دعا اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اللہ میں تجھ سے بری عادتوں، برے کاموں اور بری خواہشات سے پناہ مانگتی ہوں۔ گناہوں سے بخشش کی دعا اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیہ وسرہ، اللہ میرے سے گناہوں کو بخش دے، تھوڑے ہوں یا بہت گزشتہ ہوں یا موجودہ کھلے ہوں یا چھپے ہوئے ہوں۔ مبارک شادی کے لیے خوبصورت دعا اللہم انی اسألک من خیر الازواج من یصلح دینی دنیای و آخرتی، اللہ مجھ سے بہترین شوہر مانگتے ہیں جو میری ایمان میری دنیا اور آخرت میں اصلاح کرے، آمین۔ دل دکھانے کی سزا، ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ علی ہر گناہ کی کوئی نہ کوئی سزا اللہ نے رکھی، لیکن کسی کا دل توڑنے کے لیے اللہ پاک نے کیا سزا رکھی؟ تو آپ نے فرمایا روز محشر جو سزا اللہ پاک عطا کرنے والوں کو دے گا وہی سزا اللہ تعالیٰ دل دکھانے والوں کو بھی دے گا۔ السلام علیکم۔ یا اللہ بنا دے ایسی نیند سے جس سے فجر کی نماز قضا ہو، ایسی مصروفیت سے جس کی ظہر کی نماز قضا ہو، ایسی سستی سے جس سے عصر کی نماز قضا ہو، ایسی محفل سے جس سے مغرب کی نماز قضا ہو، ایسی تھکاوٹ سے جس سے عشاء کی نماز قضا ہو۔ یا اللہ دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین ثم آمین۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا، جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ یا اللہ مجھے پاک کر دے، میرے دل جسم اور ذہن کو ہر طرح کی برائیوں اور بیماریوں سے پاک کر دے، آمین یا اللہ آمین۔ اللہ میرے والدین کو ان لوگوں میں شامل کر جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، آمین ثم آمین۔ کہ اللہ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ کہ اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دو چیزوں نے انسان کو ہلاک کر ڈالا ہے، غربت کا خوف اور شہرت کی طلب۔ یا رب وہ صبر عطا کر جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے، وہ رحمت عطا کر جو ہمیشہ جاری رہے، وہ راستہ دکھا جو تیری طرف جاتا ہو، وہ کامیابی عطا کر جو تکبر سے بھاگ ہو، وہ رزق عطا کر جس میں برکت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناگہانی آفات سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ نقل نصیب سے اتنے کے لیے انسان جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل ہی جاتی ہے۔ یا اللہ مجھے آخرت کی سنوارنے کی کوشش کرنے والوں میں رکھ اور میرے لیے اپنے راستے کو آسان تک فرما دے، آمین ثم آمین۔
حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا ایمان ایک درخت ہے، یقین اس کی جڑ ہے، تقویٰ اس کی شاخ ہے، حیا اس کا نور ہے، سخاوت اس کا پھل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں تک مجھے کسی کی قرآن پڑھنے کی آواز سنی، میں پوچھا کس کی آواز ہے، مجھے بتایا گیا حارثہ بن نعمان کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں ان کے ساتھ نیکی کرنے کا ایسا ہی صلہ مل کرتا ہے۔ حضرت حسن والدہ کے ساتھ نیکی کیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں ہے۔ فرمایا تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھو۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ ماں کا غصہ وقتی ہوتا ہے، ماں کی عزت کرنے سے اللہ جل شانہ خوش ہوتا ہے۔ آخری زمانے میں جو چیزیں سب سے کم ملیں گی وہ بھروسہ مند دوست اور حلال رزق ہوں گا۔ امام زین العابدین نے فرمایا آج حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہ اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہیں، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہے، زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہے۔ ذرا سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کیا کرے۔ دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی باعزت بری نہیں ہوتا۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، مزدور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے اور بڑھنے سے پہلے غروب ہونے کا مطلب زوال ہوئی ہے۔ چالاک تو ابلیس بھی تھا، اگر وہ ذہین ہوتا تو شیطان نہ بنتا۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگی انسان شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قربان جاؤں اس اللہ پر جو انسان کو دکھ دیتا ہے اس کی برداشت کے مطابق خوشی دیتا ہے اس کی اوقات سے بڑھ کر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر نماز پڑھنے والوں کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیں۔ وصلی لی فی ذریتی، یا اللہ میری اولاد کو بھی صالح بنا دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ادب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ اپنی بیٹیوں کو بچپن سے پردہ کرنا سکھاؤ تاکہ بڑے ہونے پر ان کو بے پردہ چہروں سے نفرت ہو جائے۔ اللہ جل شانہ پر بھروسہ کرو جو نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب کسی انسان کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے کرنے لگو تو جان لو کہ تم ایمان کو کھو بیٹھے ہو۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ یا اللہ یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والا اور دوسروں کو دینے والا رہے، آمین ثم آمین۔ گرتے ہوئے آنسوں اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یا اللہ خیر فرما میری، میرے گھر والوں کی، میرے والدین، بہن بھائی، رشتہ داروں اور دوست احباب کی، اللہ ان سب کی خیر فرما، جن کو میں جانتی ہوں یا جن کو نہیں جانتی، یا جو نزدیک ہیں یا دور ہیں۔ اللہ اے میرے مالک سب مومن مسلمانوں کی تکلیفیں اور پریشانیاں دور فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ میں خوش ہوں تیری رضا پر، تیرے فیصلوں پر، جو تو چاہے وہی عطا کر دے، مگر مجھے صبر دے، ہمت دے، حوصلے بلند رکھ، مجھے کمزور نہ کر، مجھے بخش۔ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ جل شانہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ اے اللہ میری گرفت نہ فرما، مجھے معاف فرما ان باتوں کے لیے جو میں نے دانستہ یا نادانستہ کہی ہیں اور جو اچھی باتیں نہ تھیں۔ اللہ مجھ سے خفا نہ ہو اور مجھ سے راضی ہو جاؤ، آمین یا رب العالمین۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹونے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ اللہ حافظ۔